عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 250 سے جاری ہے۔ موجودہ دور چند ایک نام جن کا ذکر کیا جا چکا اور جو کہ اپنے طور پر سندھی ادب میں ڈراموں کی صنف کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اب بھی نہایت خوبصورت ڈرامے لکھ رہے ہیں۔ ابتدا میں یہ مضمون غالباً 1980 میں لکھا گیا، اس کے بعد گزشتہ 6 سال کے عرصے میں ڈراموں کے سلسلے میں موضوعات میں بڑی تبدیلی آئی ہے، جبکہ کافی نئے لکھنے والے بھی سامنے آئے۔ اگر ہم ڈرامہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹیلی ویژن، ریڈیو اور اسٹیج کے ڈراموں کی مجموعی بات ہوگی، الگ الگ نہیں۔ لیکن اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ٹیلی ویژن کے ڈراموں نے بے انتہا مقبولیت حاصل کی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کے دور میں ٹیلی ویژن ہر گھر میں ہے، جبکہ ریڈیو کے ڈرامے زیادہ تر دیہات میں سنے جاتے ہیں۔ اسٹیج ڈرامے ایک مخصوص طبقے میں دیکھے جاتے ہیں، ان کی اپنی حیثیت اور اہمیت ہے، اگرچہ ان کی اہمیت اور حیثیت سے انکار ہرگز نہیں کیا جا سکتا، لیکن ٹیلی ویژن کے ڈراموں کی نسبت انہیں ایک محدود اور مخصوص طبقہ دیکھتا ہے۔ جہاں تک ٹیلی ویژن کی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف ایک ہی ڈرامہ لکھنے والے کو مقبولیت کی انتہا تک پہنچا دیتا ہے، اور گھر گھر میں ڈرامے کی واضح اثرات نظر آتے ہیں۔ ڈرامے کے اثرات جہاں اچھے مرتب ہوتے ہیں، وہاں برے اثرات سے بچنا بھی مشکل ہے۔ لیکن آج کل عام طور پر ایسے ڈرامے لکھے جا رہے ہیں جن میں معاشرے کے عام مسائل پر لکھا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 251، جن میں غربت و افلاس، بے روزگاری، جہیز، نبود و نمائش، بے جوڑ شادیاں، رشوت ستانی، منشیات اور اس قسم کے دوسرے مسائل شامل ہیں۔ اکثر ڈراموں میں ان مسائل کی نشاندہی کے علاوہ ان کا حل بھی بتا دیا جاتا ہے۔ اس قسم کے ڈراموں سے بہرحال کافی حد تک معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس ضمن میں ایک عرض کرنا چاہوں گی ہمارے سندھی ادب میں بہت سے پرانے لکھنے والے جن کا اپنے وقت میں اہم مقام تھا اور آج بھی ہیں۔ اگر ان کے تحریر کردہ ڈرامے یا ایسے افسانے جن کی ڈرامائی تشکیل ہونا ممکن ہو، اگر ان کو ٹیلی ویژن پر پیش کیا جائے تو یقیناً یہ ایک اچھی روایت ہوگی۔ یقیناً وہ ڈرامے ناظرین پسند بھی کریں گے اور ان کے انداز تحریر سے استفادہ بھی کریں گے۔ آج کے دور میں جہاں ڈرامے کے میدان میں نئے لکھنے والے سامنے آ رہے ہیں، وہاں بہت سے سندھی ڈرامہ نگاروں کا اردو ڈرامے لکھنا بھی قابل ذکر ہے۔ عبدالقادر جنیجو، نور الہدیٰ شاہ، امر جلیل، شمشیر الحیدری کے نام بے حد مقبول ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے نام جو آج کل ڈرامے لکھ رہے ہیں اور پسند بھی کی جا رہے ہیں، ان میں آغا رفیق کا نام اہم ہے۔ شوکت کہر اور امداد حسین نے بھی ڈرامے تحریر کیے ہیں، جبکہ یہ حضرات ادب میں بھی اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ ایاز ابڑو اور طارق ابڑو کے نام بھی قابل ذکر ہیں۔ حال ہی میں ان حضرات کے ڈرامے بھی نظر آئے ہیں۔ ایک نام جو کہ غالباً اب تک اس صنف میں نہیں تھا وہ ہے یار محمد شاہ۔ ان کا تحریر کردہ ڈرامہ قلم نمبر ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا ہے، جسے دیکھنے والوں نے بے حد پسند کیا ہے۔ ایک بات جو خاص طور پر غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ خواتین ڈرامہ نگاروں کے سلسلے میں اس ضمن میں چند ہی نام آتے ہیں، جن میں نور الہدیٰ شاہ اور راکم الحروف کا ذکر پہلے ہی کر دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ صرف مہتاب محبوب اور غزالہ بھٹو کے نام نظر آتے ہیں۔
غالباً سحر امداد صاحبہ کے ایک دو خاکے جو کہ ٹیلی ویژن کے لیے ہی لکھے گئے تھے، یا پھر محترمہ قمر واحد کا ایک ڈرامہ پاتھی پانہی اور زینت بروہی کا گدی اور کنوار کے علاوہ خواتین نے اس جانب کم توجہ دی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ ڈرامے ٹیلی ویژن پر دکھائے گئے ہیں اسی لیے نام یاد رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کچھ ڈرامے شائع بھی ہوں جو کہ ہمارے علم میں نہ ہوں، لیکن بہرحال ان تمام باتوں کے باوجود سندھی ادب میں نہایت خوبصورت ڈرامے لکھے گئے ہیں جو اپنے طور پر اہم ہیں۔ یہ ہے ڈرامے کے تیسرے اور موجودہ دور کا سرسری جائزہ۔ ان ڈراموں کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اکثر ڈراموں میں شاہ سائیں کے بیت اور سندھی کے مشہور شعراء کے کلام کو بھی نہایت خوبصورتی سے شامل کیا گیا ہے۔ ان تمام باتوں نے ڈراموں کی صنف میں نمایاں طور پر اضافہ کیا ہے جو کہ نہایت خوش آئند ہے۔ صفحہ نمبر 252، جزدال تنقید، تحقیق و تاریخ۔ سندھی ادب کی مختصر تاریخ ڈاکٹر میمن عبدالحمید مجید سندھی، جام شورو، انسٹیٹیوٹ آف سندھیالوجی، سندھ یونیورسٹی، 1983، صفحہ نمبر 434 تا 439۔ جس کتاب سے حوالہ لیے گئے یہ اس کے صفحہ نمبر بتائے جا رہے ہیں۔ موجودہ دور میں تنقید نے بڑی ترقی کی ہے۔ تنقیدی بحثیں بھی ہوئی ہیں اور نظریاتی تنقیدیں بھی کی گئی ہیں۔ کلاسیکی شاعری پر تشریح اور توضیحی تنقیدیں بھی ہوئیں اور عروضی شاعری پر فنی تنقیدیں بھی کی گئیں۔ عروضی شاعری پر جن تنقید نگاروں نے فنی اور فکری تنقیدیں کی ہیں ان میں سے حاجی محمود خادم، محمد بخش واصف، ڈاکٹر شیخ محمد ابراہیم خلیل، حافظ خیر محمد احدی، مولانا محمد گرامی اور رشید لاشاری کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ حاجی محمد خادم نے ماہنامہ ادیب سندھ میں اس قسم کی تنقید کے سلسلہ میں بڑا کام کیا۔ تعمیری تنقید کے لحاظ سے کئی تنقیدیں فرضی ناموں سے بھی شائع کی۔ عروضی شاعری کے سلسلہ میں بعض نقادوں نے فنی پہلو کے ساتھ فکری پہلو کو بھی نمایاں کیا۔ ان میں سے محترم حافظ خیر محمد احدی ولادت 1911 کا نام سب سے بلند ہے۔ اس قسم کی تنقید میں ڈاکٹر شیخ ابراہیم خلیل کو بڑی مہارت حاصل ہے۔ سندھی شعراء کے کلام پر ان دونوں حضرات کی تنقیدیں روزنامہ مہران میں شائع ہوئیں۔ اس دور میں کلاسیکل شعراء کے کلام کے مجموعے بھی شائع ہوئے۔ ان کی ابتدا میں شاعری پر تنقید اور تبصرہ بھی کیا گیا اور شاعر کی ادبی حیثیت کلام گرہوڑی کے دباچہ میں شاعر کے سوانح حیات بھی درج کیے گئے ہیں اور ان کے کلام پر توضیحی اور تشریحی نوعیت کی تنقید بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ مرحوم نے شاہ لطیف، رمضان قمہار اور دیگر شعراء کے کلام پر تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں جو نئی زندگی میں شائع ہو چکے ہیں۔ محترم ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ نے متعدد کلاسیکی شعراء کے کلام کے مجموعے مرتب کر کے شائع کیے ہیں، مثلاً کلیات حمل، کلام فقیر ولی محمد لغاری، رسالہ نبی بخش لغاری، رسالہ شاہ عنایت رضوی، لطف اللہ قادری کا کلام، دائرہ والوں کی سندھی، کلیات سانگی اور لوک ادب کے سلسلہ کی مختلف کتابیں۔ ان کتابوں میں شعراء کے کلام پر تنقیدی تبصرہ بھی کیا گیا ہے، خاص طور پر شاہ عنایت، لطف اللہ قادری اور سانگی کے کلام پر تنقیدی ادب میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کے علاوہ عبدالحسین شاہ موسوی کے مرتب کردہ دیوان بے دل، دیوان بیکس، رشید احمد لاشاری کی مرتب کردہ کلیات گدا، محترم عبد الکریم سندیلا کی تالیف اور ترتیب سندھ کا سینگار اور کلیات حسین دیدڑ اور محترم محبوب علی چنہ کی مرتبہ کردہ کلیات امین میں شعراء کے کلام پر کی ہوئی تنقیدی ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ صفحہ نمبر 253۔ شاہ لطیف، سچل سرمست، بیدل اور سانگی وغیرہ پر جن حضرات نے مقالے لکھے ہیں ان میں سے محترم پیر سعید حسن، محترم عبدالرزاق راز، ڈاکٹر شیخ محمد ابراہیم خلیل، مولانا غلام محمد گرامی، محترم خواجہ غلام علی علانہ، محترم علی نواز جتوئی، قاضی علی اکبر درازی اور عطا محمد
حامی کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ نئے رجحانات کے مطابق شاعری کے ساتھ ساتھ افسانوی ادب پر بھی تنقیدیں ہوئیں اور تنقید میں ایک نیا موڑ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس قسم کی تنقیدوں میں محمد ابراہیم جویا نے نمایاں کردار ادا کیا اور نوجوانوں کو نئے رجحانات کی جانب راغب کرنے کی کوشش کی۔ ان کے علاوہ شیخ ایاز، رشید بھٹی، رسول بخش پلیجو، شیخ عبدالرزاق راز، ایاز قادری، ڈاکٹر غلام علی اعلانہ، مولانا محمد گیرامی اور دیگر نقادوں نے بھی جدید ادب پر تنقید کرنے میں اہم حصہ لیا۔ تنقیدی مضامین کے بہت ہی کم مجموعے شائع ہوئے ہیں، مثلاً احسان بدوی کا تنقید اور تنقید نگاری، شیخ عبدالرزاق راز کا تنقید اور تجزیہ، اور میمن عبدالمجید سندھی کا ماں منگ، موتی لال، پرکھ اور پروڑ اور سکھر کی سوکھڑی، اور عبدالجبار جنیجو کا کنز اللطیف۔ کلاسیکل نثر پر جن نقادوں نے تنقیدیں کی ہیں ان میں سے خواجہ غلام علی اعلانہ سندھی نثر کی تاریخ، احسان بدوی تنقید و تنقید نگاری، اور میمن عبدالمجید سندھی مانک، موتی لال اور پرکھ اور پروڑ کے نام قابل ذکر ہیں۔ جدید سندھی افسانہ پر شیخ عبدالرزاق راز، مراد علی مرزا، آغا سلیم، سمیرہ زرین، طارق اشرف اور بعض دیگر نقادوں نے تنقیدیں کی ہیں۔ تحقیق اور تاریخ۔ اس دور میں سندھ کی تاریخ پر بڑا تحقیقی کام ہوا ہے۔ محترم پیر حسام الدین راشدی نے متعدد تاریخی ماخذ نہایت ہی محنت سے مرتب کی اور مفید معلوماتی حواشی کے ساتھ مزین کر کے شائع کیے ہیں۔ ان کی مرتب کردہ کتابوں میں سے مقالات الشہراء، تکلم مقالات الشہراء، مکلی نامہ اور تحفۃ الکرام قابل ذکر ہیں۔ ان کی حواشی میں سندھ کی تاریخ پر اچھا خاصا مواد فراہم کیا گیا ہے اور سندھ کی جامع تاریخ کے لیے ایک راہ ہموار کی گئی ہے۔ خاص طور پر حواشی مکلی نامہ، ارغون، ترخان اور مغل دور پر انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ نے بنیادی تاریخی کتابوں مثلاً چچ نامہ اور تاریخ معصومین پر مفید اور معلوماتی حواشی لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد کلاسیکل شعراء کا کام ایڈٹ کر کے شائع کیا ہے۔ لوک ادب کے سلسلہ میں ڈاکٹر صاحب نے متعدد کتابیں مرتب کر کے شائع کی ہیں۔ صفحہ نمبر 254۔ سندھی عوامی شاعری پر ان کی ضخیم کتاب پیلا بن جایول شائع ہوئی ہے، جس میں لس بیلو یعنی بلوچستان کی سندھی عوامی شاعری کو پہلی مرتبہ پیش کیا گیا ہے۔ سندھی زبان کی تاریخ کے سلسلہ میں ان کی تحقیقی کتاب سندھی بولی کی تاریخ شائع ہوئی ہے۔ سندھی زبان کی جامع لغات پر بھی بڑا کام کیا ہے، پہلی جلد شائع ہو چکی ہے۔ سندھی موسیقی پر بھی ان کے تحقیقی مقالات سندھی اور انگریزی میں شائع ہوئے ہیں۔ سندھ کی تاریخ پر بھی انہوں نے کام کیا ہے، خاص طور پر چچ نامہ کے سندھی ترجمے پر ان کی حواشی قابل ذکر ہیں۔ میر رحیم داد خان مولائی شیدائی نے بھی سندھ کی تاریخ پر نہایت ہی مفید کتابیں لکھی ہیں، مثلاً جنت السندھ اور تاریخ تمدن سندھ وغیرہ۔ ان تصنیفات کے علاوہ مولائی شیدائی نے سندھ پر بے شمار مضامین بھی لکھے ہیں۔ احسن کربلائی نے میر صاحبان کے دور اور ان کے علمی ذوق سے متعلق نہایت ہی تحقیقی مقالے لکھے ہیں۔ ڈاکٹر ممتاز پٹھان اور میمن عبدالمجید سندھی نے خصوصی طور پر عربوں کے دور پر تحقیقی مقالے لکھے ہیں۔ لطف اللہ بدوی اور چیتن ماڑی والا نے خصوصیت کے ساتھ برطانوی دور پر مضامین لکھے ہیں۔ محترم جی ایم سید اور پیر علی محمد راشدی نے اپنے زمانہ کی شخصیتوں اور ماضی قریب کی تاریخ سے متعلق آہی ڈینہن، آہی شینہن اور متعدد مضامین لکھے ہیں۔ محترم غلام مصطفیٰ قاسمی نے سندھ کی علمی شخصیتوں، علمی مرکزوں اور سندھ کے علماء کی عربی اور فارسی تصنیفات پر تحقیقات کی ہیں۔ لوک ادب اور لغت کے سلسلہ میں محترم عبدالکریم سندیرہ، میمن عبدالمجید سندھی اور عبدالحسین شاہ موسوی نے بھی بڑا کام کیا ہے۔ اس دور میں سندھی زبان کی تاریخ اور علم اللسان پر بھی کافی کام ہوا ہے۔ علم اللسان کے سلسلہ میں محترم خواجہ غلام علی اعلانہ اور محترم پروفیسر علی نواز جتوئی نے باقاعدہ لندن سے تعلیم حاصل کی ہے۔ غلام علی اعلانہ نے اس علم میں ایم اے کی ڈگری بھی لی ہے۔ علم اللسان پر ان کی تصنیفات سندھی صورت خطی اور سندھی صوتیات اور پروفیسر علی نواز جتوئی کی کتاب علم اللسان اور سندھی زبان بنیادی اہمیت کی عمل ہے۔
اور سندھی زبان میں پہلی بار اہل علم کو ایک نئے علم سے روشناس کراتی ہیں۔ سندھی زبان کی تاریخ سے متعلق کاکو بھیرو مل کی تصنیف کے بعد محترم ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کی تصنیف سندھی زبان کی مختصر تاریخ ایک تحقیقی تصنیف ہے اور نیا نظریہ پیش کرتی ہے۔ اس کے بعد سراج خواجہ غلام علی علانہ اور میمن عبد المجید سندھی نے سندھی زبان کی تاریخ سے متعلق مقالے لکھے ہیں۔ نوٹ: چونکہ یہ سندھی ادب کی مختصر تاریخ ہے، لہذا موجودہ دور کے ادب پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی گئی ہے، ورنہ موجودہ دور میں اس قدر کام ہوا ہے، اتنے موضوعات پر لکھا گیا ہے اور اتنا زیادہ لکھا گیا ہے کہ اس کی تفصیلات قلم بند کرنے کے لیے ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ اس دور میں صفحہ نمبر 255۔ اس دور میں اگرچہ ہر صنف نے ترقی کی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈرامہ اور ناول کی رفتار بہت ہی سست رہی ہے۔ اس دور کے ضخیم ناول صرف ایک ہی ہے، سانگھڑ، جو محمد عثمان ڈیپلائی کی تصنیف ہے۔ مختصر ڈراموں کے چند مجموعے فقط چنا شبیر ناز نے شائع کیے ہیں۔ صفحہ نمبر 255 پر اتنا ہی ہے۔ اب صفحہ نمبر 256 بلینک ہے، صفحہ نمبر 257 بھی بلینک ہے، صفحہ نمبر 258 بھی بلینک ہے، اور صفحہ نمبر 256 اور 57 بلینک، صفحہ نمبر 256 بلینک ہے، اور تفصیلات ہیں صفحہ نمبر 257 پر، یونٹ نمبر 9۔ اس پر صرف ایک ٹائٹل لکھا ہوا ہے، ہند کو زبان اور ادب، اور اس کی بیک پر صفحہ نمبر خالی ہے۔ ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 259 پر، یعنی ہند کو زبان و ادب۔ پاکستان کے ان علاقوں میں جو شمال میں ضلع ہزارہ اور جنوب مغرب میں ڈیرہ اسماعیل خان تک پھیلے ہوئے ہیں، ہند کو زبان بولی جاتی ہے۔ ہند کو بھی لہندہ کی ایک شاخ ہے۔ زمانے کے تغیرات کے ساتھ ساتھ یہ برابر نشو و نما پا رہی ہے۔ ہندکو کے قدیم ادب کا سراغ نہیں لگایا جا سکا، البتہ لوک ادب کی اس کی قدامت کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہندکو ادب کے ارتقاء کے ابتدائی مراحل میں شعراء نے صرف 4 بیت اور حرفی پر اکتفا کیا، رفتہ رفتہ ترقی کی طرف گامزن ہوئے۔ خصوصاً دور جدید میں اردو کے تمام اصناف سخن میں ہندکو زبان کی تخلیقات سامنے آئیں اور نثر میں بھی افسانے، تنقیدی مضامین اور فیچر لکھے جانے لگے۔ اس یونٹ میں ہندکو زبان و ادب کا مختصر تعارف دیا گیا ہے۔ الف جو الف ہے، ہندکو زبان کا قدیم ادب، سید فاروق بخاری، تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند، لاہور، پنجاب یونیورسٹی، 14ویں جلد، صفحہ 225 تا 257۔ ہندکو ادب بہت قدیم ہے، اس کے مقابلے میں اس کے ادب کی تاریخ اتنی قدیم نہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ ہندکو کے قدیم ادب کا ابھی تک پوری طرح سراغ نہیں مل سکا۔ بہت سی مقامی بولیوں کی طرح ہندکو کا المیہ بھی یہی ہے کہ امتداد زمانہ سے اس کا ادبی سرمایہ محفوظ نہیں رہ سکا۔ ہندکو شہری آبادی کی زبان ہے، اور شہری آبادی انقلابات و حوادثات سے زیادہ متاثر ہوتی رہی۔ پھر انگریزی سامراج کے خلاف برصغیر میں پورے 150 برس تک جو جنگ آزادی لڑی گئی، اس کے لیے پشاور اور یہاں کے دوسرے شہر اس تحریک کے بہت بڑے مراکز تھے۔ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید نے جہاد کا آغاز یہیں سے کیا۔ خلافت تحریک، سرخ پوش تحریک، خاکسار تحریک، احرار کانگریس، مسلم لیگ اور بھارت سبھا کی سرگرمیوں کا پشاور سے گہرا رشتہ رہا ہے۔ یہاں آئے دن گرفتاریاں، خانہ تلاشیاں اور پکڑ دھکڑ نے ہر کام کا نظام درم بھرم کر رکھا تھا۔ غالباً ان وجوہات سے قیمتی مسودات اور دستاویزات یا تو لوگوں نے خود ہی ضائع کر دیے یا ایسے اندھے کنوؤں میں ڈال دیے جہاں وہ گل سڑ کر ختم ہو گئے۔ اردو شاعری کی نشاندہی یہاں 17ویں صدی عیسوی کے آغاز سے ہوتی ہے، اور جیسے کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، ہند کو اردو کی ابتدائی شکل ہے، اور اردو سے بہت پہلے یہ زبان رائج تھی، یہاں رائج تھی۔ اس لیے اس کا ادب بھی بہت قدیم ہونا چاہیے، اور ہے۔ لیکن اس قدیم ادب کے نمونے جو اب تک دستیاب ہو سکے ہیں وہ لوک گیتوں، لوک کہانیوں، کھیلوں کے منظوم بولوں اور ضرب الامثال و محاورات کی صورت میں ہیں، جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچے ہیں۔ ہندکو کی قدیم دریافت شدہ نظم کا مصنف غلام محمد مایو ہے۔
یہ نظم مرزا عبدالغنی کی بیاض گلدستہ سے دستیاب ہوئی ہے۔ مرزا کی روایت کے مطابق محمد دین مایو 1170 ہجری بمطابق 1750 عیسوی کے لگ بھگ ہوا ہے۔ اس طرح ہندکو کی دریافت شدہ شاعری کی عمر تقریباً 200 سال بنتی ہے۔ صفحہ نمبر 260۔ اس بیاض کے باقی شعراء میں سے 2-3 شاعر 12ویں صدی ہجری یعنی 18ویں صدی عیسوی کے ربع آخر کے ہیں، اور دوسرے 13ویں صدی ہجری یعنی 19ویں صدی عیسوی کے اوائل میں گزرے ہیں۔ یہ کل 17 شعراء کا تذکرہ ہے، جس میں خود مرزا بھی شامل ہے۔ وہ دو تین سطروں میں ان کے مختصر حالات اور نمونہ کلام بھی دیا گیا ہے۔ مایو کو مرزا نے نہیں دیکھا۔ اس کے بیٹے سے اس کی ملاقات ایک ہنگامی تقریب میں ہوئی، جس میں اس نے بتایا کہ اس کا باپ اس کے بچپن ہی میں فوت ہو گیا تھا۔ وہ ہندکو اور فارسی کا بہت بڑا شاعر تھا اور صاحب دیوان تھا۔ اس نے اپنے والد کا کچھ ہندکو کلام سنایا، اور جو مرزا کے ذہن میں محفوظ رہ گیا۔ اس نے مرزا کو یہ بھی بتایا کہ اس کا دیوان موجود ہے جس میں ہندکو کلام زیادہ ہے، اور یہ کہ اس نے ہندکو شعراء کا ایک تذکرہ بھی لکھا ہے جس کا نام چند تارے ہے۔ یہ تذکرہ بھی اس کے بیٹے کے پاس محفوظ تھا، اور اس نے مرزا کو دکھانے کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق اس تذکرے میں پرانے ہندکو شعراء کا بلند پایا کلام درج تھا۔ مایو کا بیٹا بڑا افسر تھا جو ان دنوں نوشہرہ میں متعین تھا۔ مرزا نے یہ مسودے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور اس کا پتہ بھی نوٹ کر لیا، لیکن وہ اچانک بیمار ہو گیا اور 6-7 ماہ بعد نوشہرہ گیا تو مایو کے بیٹے کی تبدیلی دہلی ہو گئی تھی، اس لیے پھر ملاقات نہ ہو سکی اور مرزا ان نوادرات کو دیکھنے سے محروم رہا۔ مرزا نے اپنے دادا سکندر خان کے حوالے سے 2 قدیم ہندکو کی منظوم کتابوں دین دے چراغ اور کالی کملی والا سائیں کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے یہ کتابیں چند تارے سے زیادہ پرانی ہیں، لیکن ان کے مصنفین جن کے نام نہیں بتایا اور نہ ہی سن تصنیف کا تعین کیا ہے، صرف اتنا لکھا ہے کہ دین دے چراغ اولیاء کرام کا تذکرہ ہے اور کالی کملی والا سائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر مشتمل ہے۔ ہندکو ادب کی تاریخ کے سلسلہ میں یہ کتابیں بڑی کرامت تھیں۔ لیکن افسوس کہ اب یہ انقا ہیں اور کسی دوسرے ذریعے سے بھی ان کی نشاندہی نہیں ہوتی۔ ہندکو نثر کا سب سے پہلا نمونہ مرزا عبدالغنی کی بیاض گلدستہ میں ملتا ہے۔ صفحہ نمبر 260 جاری ہے۔ یہ وہی مرزا ہیں جن کی نظم و نثر کے نمونے گریڈسن نے لینگوسٹک سروے آف انڈیا میں دیے ہیں۔ وہ نہ صرف ہندکو نثر کا مبانی ہے بلکہ ہندکو افسانے کا خالق بھی ہے، لیکن مرزا کے بعد دور جدید تک ہندکو نثر کے کوئی آثار نہیں ملتے۔ البتہ منظوم کھیلوں اور منظوم لوک کہانیوں میں بین السطور نثر کے کچھ ٹکڑے پائے جاتے ہیں جن کے مصنفین اور سن تخلیق کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اتنا تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ خاصی پرانی چیزیں ہیں جو سینہ بسینہ منتقل ہوتی آئی ہیں، کیونکہ تحقیق کرنے پر 3-4 نسلوں تک ان کی نشاندہی ہوتی ہے جو کم از کم 150 سال کا عرصہ احاطہ کیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درمیانی عرصہ یہ نثر کے اعتبار سے بھی رائگان نہیں گزرا اور اس میں کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہا ہے۔ اس طرح ہندکو نثر کی عمر بھی اس کی نظم کے لگ بھگ جا پہنچتی ہے، بلکہ ان کھیلوں اور لوک کہانیوں کا اگر تجزیہ کیا جائے اور لوک گیتوں کا بھی خاطر خواہ جائزہ لیا جائے تو ہندکو نظم و نثر کی تاریخی قدامت مسلم نظر آتی ہیں۔ صفحہ نمبر 261۔ بلا شبہ یہی اس کا قدیم ادب ہے جس پر صدیوں پہلے کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ اگرچہ ان کے مصنفین کا پتہ نہیں چلتا، لیکن ان کی قدامت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں ادب کے جملہ اجزاء و عناصر ملتے ہیں اور اپنے قدیم معاشرے کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں، اور بعض تاریخی حقائق بھی اس کی قدامت کی گواہی دیتے ہیں۔ ضرب الامثال، محاورے، لوک گیت، لوک کہانیاں اور کھیل۔ ضرب الامثال اور محاورے اس روشن دور میں تاریخ کا علم سائنس کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ انسانی تہذیبیں بنتی بگڑتی رہی ہیں۔ اگر دستاویزی ثبوت پر ہی انحصار رہتا تو شاید زیادہ دوررس نتائج سامنے نہ ہوتے۔ اس دھرتی پر انسان کا وجود لاکھوں سال سے پایا جاتا ہے، لیکن
لکھنے پڑھنے کے شعور بہت بعد میں پیدا ہوا۔ اس سے پہلے کا طویل زمانہ ایک ایسی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے جہاں روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، لیکن اس صورتحال سے ماہرین و محققین مایوس نہیں ہوئے، بلکہ گمشدہ انسانی تاریخ کے تاریک راستوں کو منور کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں اور آثار قدیمہ، سنادید اور قیاسات و قرائن کی مشعلیں جلا کر ہزارہا سال کی انسانی تاریخ کا سراغ لگایا اور ایک ایسا شعور پیدا کیا جس کی بدولت آج ہم زبان و ادب کی تاریخ کے ظلمات کو بھی سر کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ زبان و ادب کی تاریخ کا کھوج لگانے کے لیے تحریری دستاویزات سے آگے صرف عوامی ادب کا صحرا رہ جاتا ہے، صرف عوامی ادب کا صحرا رہ جاتا ہے جہاں تجسس و تفکر سے شواہد و حقائق کے ایسے آبدار موتی دستیاب ہو سکتے ہیں جن کی روشنی میں تاریخ کی گہری اور تاریک گھاٹیوں کو عبور کرنے میں خاصی مدد ملتی ہے۔ ہند کو منظوم لوک کہانیوں، لوک گیتوں، لوک ناچوں اور کھیلوں کو ہندکوں کی شاعری کی اساس قرار دیا جائے تو ہند کو ادب کی تاریخ کی وسعت اور قدامت کا مسئلہ کسی حد تک حل ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ ان میں ہند کو شاعری کے بعض ایسے نادر نمونے ہیں جو ہندی اور پشتو کی قدیم شاعری کی یاد دلاتے ہیں، اور فنی اعتبار سے بھی یہ تخلیقات کسی طرح کم پایا نہیں ہیں۔ ہند کو نظم کا ارتقا۔ دنیا کی ہر زبان کی ابتدا نظم سے ہوئی ہے۔ ہند کو لوک گیتوں کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی ہند کو زبان کی تاریخ۔ پھر ہند کو کی منظوم کہانیاں اور منظوم کھیل بھی ہند کو نظم کی تاریخی قدامت کے لیے سنگ میل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگرچہ حتمی طور پر ان کے لیے کسی عہد کا تعین کرنا ممکن نہیں، تاہم انہیں یکسر نظر انداز کرنا بھی مشکل ہے۔ اگر اردو کے متعلق امیر خسرو کی پہیلیوں اور انمل جوڑ قسم کی تک بندیوں کو کوئی مقام حاصل ہو سکتا ہے، تو ہند کو لوک گیتوں اور منظوم کھیلوں کو جو ان کہانیوں اور پہیلیوں سے زیادہ ترقی یافتہ صورت میں ہم تک پہنچے ہیں، یقیناً خاصی اہمیت حاصل ہونی چاہیے اور انہیں ہند کو نظم کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 262۔ یہ صدیوں پرانی عوامی تخلیقات ہیں اور جیسا کہ بیان ہو چکا کہ ان کی قدامت زبان و بیان اور بعض دوسرے شواہد و قیاسات سے ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ بیشتر عظیم ذکر کیا جا چکا ہے۔ ہندکوں کی باقاعدہ قدیم شاعری کا سراغ ہمیں مرزا عبدالغنی کی دریافت شدہ بیاض گلدستہ سے ہی ملتا ہے۔ اس بیاض میں کل 17 شعراء کا تذکرہ درج ہے، جن میں مرزا کے اپنے حالات اور کلام بھی شامل ہے۔ باقی شعراء کا ذکر نہایت مختصر ہے۔ مرزا خود بھی اچھے شاعر تھے اور بقول ان کے ہندکوں کے علاوہ اردو فارسی میں ٹوٹے پھوٹے شعر کہہ لیتا تھا۔ یہ وہی مرزا عبدالغنی ہیں جن کے کلام کا نمونہ گریڈسن نے اپنی مشہور کتاب لنگوسٹک سروے آف انڈیا میں دیا ہے۔ یہ ایک 4 بیتہ نما نظم پر مشتمل ہے۔ اس بیاض کی صفحات میں جن شعراء کا ذکر شامل ہے ان میں سے غلام محمد مایو کی نظم سب سے زیادہ پرانی ہے، جو مرزا کی روایت کے مطابق 1756 عیسوی بمطابق 1170 ہجری اور بمطابق 1756 عیسوی کے لگ بھگ ہوا ہے۔ اس طرح ہندکوں کی دریافت شدہ شاعری کی عمر تقریباً 200 سال تک پہنچتی ہے، لیکن اس کے بعد تسلسل قائم رہتا اور آخر تک کسی قسم کا خلا نہیں آتا۔ مایو کے حالات میں گلدستہ کے مؤلف نے بتایا کہ اس کے بیٹے کے پاس مایو کی لکھی ہوئی ایک بیاض چند تارے موجود تھی، جس میں بہت سے بڑے بڑے ہندکو شعراء کا ذکر شامل تھا، لیکن بدقسمتی سے مرزا وہ بیاض دیکھ نہیں سکے۔ مایو کی ایک حرفی اور ایک نظم جو گلدستہ میں درج ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک بلند پایہ شاعر تھے، اور مرزا کے مطابق ہند کو فارسی اور اردو میں ان کا دیوان موجود تھا، لیکن ان کی بیاض چند تارے نایاب ہے۔ اگر یہ دستیاب ہو جاتی تو شاید بہت سی گمشدہ کڑیوں کا سراغ مل جاتا۔ مذہبی و اخلاقی شاعری، صفحہ نمبر 262 جاری ہے۔ ادب کسی زبان کا بھی ہو اپنے سماجی، معاشرتی، ثقافتی اور سیاسی حالات کے اثرات ضرور قبول کرتا ہے۔ ہندکوں کے اس اولین دور کی شاعری تمام تر نعت و منقبت اور حمد پر مشتمل ہے، جس سے اس عہد کے شعراء کے اسلامی جذبات اور مذہبی شیفتگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ زبان سادہ اور سلیس ہے، لیکن کہیں کہیں پشتو، ہندی اور فارسی کے الفاظ کی آمیزش نظر آتی ہے۔ ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس ابتدائی دور کی ہندکو شاعری کی بنیاد فارسی بحور اور
اوزان کے بجائے پشتو اور ہندی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پشتو اور ہندی کی ملی اوزان پر رکھی گئی ہے، اور نظموں کی تکنیک بھی قدیم پشتو شاعری سے ملتی جلتی ہے، بلکہ پشتو کی قدیم ملی صنف 4 بیتہ کے انداز پر اکثر نظمیں ملتی ہیں۔ البتہ حرفی ہندکو کی اپنی مخصوص صنف ہے، جس کا پہلا نمونہ حاتم کے ہاں ملتا ہے۔ اس سے گمان ہوتا ہے کہ وہی اس صنف سخن کا خالق تھا۔ صفحہ نمبر 263۔ دوسرا یہ کہ پشتو کی طرح ہندکو شاعری کے اس اولین دور میں اسلامی اور رزمیہ شاعری کے نادر نقوش موجود ہیں، اور ان میں اپنے معاشرے کی عکاسی ملتی ہے، جس میں غریبوں ان میں ایسے معاشرے کی عکاسی ملتی ہے جس میں غریبوں اور قوانین کی طبقاتی کشمکش بھی ہے، ظلم و استبداد کے خلاف رد عمل بھی ہے، اور پیاسے کھیتوں کے لیے باران رحمت کے نزول کی دعائیں بھی۔ ہندکو شاعری کا تیسرا دور نسبتاً زیادہ جاندار ہے۔ اس دور میں کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں کہ ہندکو کے تقریباً تمام شعراء فارسی کے بھی نامور شعراء گزرے ہیں، بلکہ بعض تو پشتو میں بھی لکھتے ہیں رہے۔ یہ روایت جہاں شروع سے اب تک موجود ہے۔ آج بھی اردو کے بیشتر مشہور و معروف شاعر اور ادیب ہندکو، فارسی اور پشتو کے بھی بلند پایہ فنکار ہیں۔ حیدر پشاوری، قدیر، کیس، سائیں احمد علی، عبداللہ سیفی شاہ اور جگر کاظمی وغیرہ دوسرے دور کے شعراء میں ممتاز مقام کے مالک ہیں، اور ان شعراء کو اردو اور فارسی شاعری میں بھی اساتذہ کا درجہ حاصل ہے۔ اس دور کے شعراء 4 بیتہ اور حرفی سے آگے نہیں بڑھے، لیکن ان اصناف ہی میں انہوں نے مضمون آفرینی کے وہ جوڑ دکھائے ہیں کہ طباعت و اشاعت کے ذرائع نہ ہونے کے باوجود انہوں نے بیرون سرحد کے ادبی حلقوں سے خراج تحسین وصول کیا ہے۔ اس دور میں خاص طور پر صوفیانہ اور عاشقانہ شاعری نے فروغ پایا۔ عوامی سطح کے عظیم الشان ہندکو مشاعروں کا انعقاد ہونے لگا، جن سے ہندکو زبان و ادب کی ترویج و ترقی میں خاصی مدد ملی۔ عوام میں ہندکو شاعری کا ذوق پیدا ہوا اور نئے نئے لکھنے والے سامنے آئے، جنہوں نے آگے چل کر ہندکو شعر و ادب کو ترقی اور رفت سے ہمکنار کیا۔ تیسرے دور یعنی دور جدید میں اردو کے تمام اصناف غزل، نظم، رباعی، قطع، مرثیہ، سلام وغیرہ نوجوان شعراء نے اپنا کر ہندکو شاعری کو اور وسعت دے دی۔ اب نئی اصناف کے ساتھ ساتھ نئے نئے موضوعات بھی پیدا ہوئے۔ ترقی پسند شعراء نے ہندکو شاعری کو پہلی دفعہ انقلابی رجحانات سے آشنا کرایا، اور ہندکو کے نئے شاعروں نے اپنے مسائل کے علاوہ قومی، ملکی اور عالمی مسائل کو بھی اپنے فن کا موضوع بنایا۔ شاعری میں تفکر، تجسس، بلند پروازی اور نازک خیالی نے راہ پائی، اور ہندکو شاعری پٹی ہوئی ڈگر سے ہٹ کر کھلی فضا میں سانس لینے کے قابل ہو گئی۔ اس نے فرسودہ روایات کی دلدل سے نکل کر ایک ہی جست میں تمام حدود پھاند لی، اور وہ دوسری ترقی یافتہ ملکی زبانوں کی صنف میں نظر آنے لگی۔ اب ہم ہر دور کے شعراء کا مختصر علیحدہ ذکر کرتے ہیں۔ پہلا دور محمد دین مایو 1756 عیسوی بمطابق 1170 ہجری۔ ان کا ذکر مرزا عبد الغنی کی مذکورہ بالا بیاز میں ملتا ہے۔ مایو نے تقریباً 100 سال عمر پائی۔ آپ اردو، فارسی اور ہندکو کے شاعر تھے۔ انہوں نے اردو، فارسی اور ہندکو کے شعراء کا ایک تذکرہ بھی مرتب کیا تھا۔ ان کا دیوان اور تذکرہ دونوں ناپید ہیں، پشاور کے رہنے والے تھے۔ صفحہ نمبر 264۔ سائیں غلام دین ہزاروی 1778 عیسوی۔ آپ صوفی شاعر تھے، مانسیرہ میں پیدا ہوئے۔ ایک عرصہ تک رش کے میدان میں تبلیغ اسلام کرتے رہے۔ کشمیر، ہزارہ اور پشاور میں ان کے عقیدت مند پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے خاندان میں ان کے چند اوراق محفوظ ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 150 سال کے قریب عمر پائی۔ سائیں شادہ 1756 4 بیتہ باز گزرے ہیں، بردان کے رہنے والے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ سکھوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے بالا کوٹ میں شہید ہوئے تھے۔ 150 سال سے زیادہ عمر پائی۔ ان کے ایک مقبول 4 بیتہ کا ایک ہندکو بند ملاحظہ ہو: خون شد دل من نینا تیرے مار مکایا، ہر دے اندر تیر لگایا، کہ کراں کتھے جاواں بیٹھے ستیاں اپنوں سولی چڑھایا، سخت حیرانم خون شد دل من، سچے ربا تیرا ہی آسرا ہے، تو ہی دکھیاں دا مددگار ہے، تو ہی مددگار ہے دکھیاں راں دا،
نگاہ تیری ہووے نال نگاہ تیری ہووے تاں بیڑا پارے مجنو شد دل من خون شد دل من۔ غلام محمد گامو 1804 پشاور کے مشہور ان کو شاعر تھے، پشتوں میں بھی شعر کہتے تھے، بڑے پہلوان اور جابر انسان تھے۔ ان کی 2 حرفیاں دستیاب ہوئی ہیں، ایک درج کی جاتی ہیں۔ میرے دل ہجر بچے وس جاویں تا کوئی خطرہ نہ رہی محبوب تینوں، میرے جیندے جی کستی مجال ہوئے کرے زور دے نال مغلوب تینوں۔ صفحہ نمبر 265۔ سارا خٹک قبیلہ بھی آ جاوے کر سکے نہ کدی مروب تینوں، وقت آیا تے گاموں دی طاقت پلتا چل جلسی پھر خوب تینوں۔ شیر غلام 1856 نامور پہلوان اور درویش صفت انسان تھے، ان کی ایک حرفی درج کی جاتی ہے۔ ایک پیسہ تیرے ہاتھ دتا ادے سودے لیاویں 4 بیٹا، نالے ککڑی لیاویں نالے لکڑیاں لیاویں پھلاں دے ہار بیٹا، نالے دودھ لیاویں پیسہ موڑ لیاویں کسی نال نہ کریں ادھار بیٹا۔ شیر غلام نے اکھیاں کھول کے تے سب دے سامنے کیتا اظہار بیٹا۔ اس دور کے تقریباً تمام شعراء کے کلام میں زیادہ تر ہندی، فارسی اور پشتو کے الفاظ کا غلبہ اور آمیختہ ہے، یہ اس لیے کہ ان میں سے اکثر فارسی، پشتو اور اردو کے شاعر گزرے ہیں۔ صفحہ نمبر 265 جاری ہے۔ اس دور میں حاجی محمد سعید فکری، جمعہ خان جمعہ، عبدالعزیز خان وغیرہ اور بھی شاعر تھے، مگر عدم گنجائش کے باعث ان کا ذکر نہیں ہو سکا۔ اس دور کے کلام میں عموماً اسلامی رنگ غالب ہے یا پھر اصلاحی رنگ ہے، تصوف اور فلسفے کی چاشنی بھی ملتی ہے، عشق و محبت کی گھلاوٹ بھی پائی جاتی ہے، مگر شاعرانہ اپچ اور تفکر کا فقدان ہے۔ کلام زیادہ تر 4 بیتہ اور حرفی پر مشتمل ہے۔ دوسرا دور 1844 تا 1947 سردار خان بردہ 1902 پشاور میں 1800 میں پیدا ہوئے، آزاد منش واقع ہوئے تھے، اپنے چچا زاد بھائیوں سے بڑے نالاں تھے، ان کی وجہ سے انہیں در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں اور قید و بند کی مصیبت میں بھی مبتلا ہونا پڑا۔ اس کا ذکر انہوں نے اپنی کافیوں میں کیا ہے۔ لگی لڑائی 2 پائیاں والی قید ہویا وے تیرے سال بردہ، آ پڑی غربت تے ہتھوں پریشان ہو کے قید خانے ہویا بدحال بردہ۔ بردہ زبان و محاورے کے بادشاہ تھے، انہیں فارسی اور پشتو زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ کچھ عرصہ پنجاب میں رہے جہاں ان کے شاگردوں کی خاصی تعداد موجود ہے، ان کی حرفیاں مشہور ہیں۔ صفحہ نمبر 266 سائیں احمد علی 1937 سائیں احمد علی ہند کو ادب کے باغ کا سدا بہار پھول ہے، ایک مکتبہ خیال ہے، ایک ادارہ ہے، ایک تحریک ہے۔ مکتب یا مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اس کے باوجود فارسی کے ہزاروں اشعار ازبر تھے، لوگ بے دل اور ظہوری کے اشعار کا مطلب آپ سے آ کر سمجھا کرتے تھے۔ فارسی زبان سے فطری مناسبت کی بنا پر آپ ہندکوں کے اشعار میں بڑی حسن و خوبی کے ساتھ فارسی کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو ہندکوں کا غالب کہا گیا ہے۔ اردو اور فارسی میں بھی زندگی کے آخری ایام میں طبع آزمائی کی۔ ہند کو شاعر ہونے کے باوجود گفتگو ہمیشہ فصیح اردو میں کیا کرتے تھے۔ اردو کی نشر و اشاعت کے لیے آپ نے بزم سخن کی بنیاد ڈالی، پشاور کی شعراء اردو کو یکجا کیا اور پبلک مشاعروں کا آغاز کیا۔ اردو ارد گرد شاگرد جمع رہتے تھے، بڑے خوددار اور سیر چشم تھے۔ کوئی ان کی ستائش کرتا تو جھڑک دیتے۔ راولپنڈی کے سکھ رئیس سردار مکھ سنگھ ان کے مداح اور عقیدت مند تھے، انہوں نے کئی بار خدمت کرنے کی کوشش کی مگر آپ نے بے نیازی برتی۔ 1801 میں پشاور کے محلہ محمد داد میں پیدا ہوئے اور 14 اپریل 1937 کو فوت ہوئے۔ اور شیخ حبیب کی زیارت کے پاس لکھے دروازے کے سامنے قبرستان میں دفن ہوئے۔ 200 حرفیوں پر مشتمل ان کے کلام کا انتخاب گجرات سے شائع ہوا تھا۔ ڈاکٹر رضا ہمدانی نے سائیں کی 500 حرفیوں کا انتخاب مرتب کیا ہے جو عنقریب شائع ہو جائے گا۔ ان کے کلام اور تخیل میں بڑا زور ہے، ان کے کلام میں تبصرہ حیات ملتا ہے۔ عجب اے رسم
عجب اے رسماں انہاں ظالماں دی کر کے ظلم پھر ظلم دی داد منگ دے انہاں پاس کوئی جائے فریاد لے کے سن فریاد تفسیر فریاد منگ دے دل دی کشتے درداں دل ہل پھیر کے توسی فصل دی ستم ایجاد منگ دے سائیاں کر کے ہلا کے عاشقاں نو اجرت خون ریزی دی اے جلاد منگ دے۔ یہ کافی انگریزوں کے دور استبداد کی داستان درد بیان کرتی ہے۔ اس میں شہیدوں کا خون پکار رہا ہے۔ سیفی شاہ 1939 پشاور میں پیدا ہوئے، مذہبی تعلیم گھر پر پائی، فارسی عربی مکتب میں پڑھی۔ سائیں احمد علی کے شاگرد تھے اور ان کی طرح مذہباً اثناء عشری تھے اور منقبت مرثیہ سلام سب کچھ کہتے تھے۔ ہر سال محرم میں ان کے سلام اور سوز سینہ جنون کے جلوسوں میں پڑھے جاتے ہیں۔ عوامی شاعر تھے، ان کے کئی مصرے اور اشعار ضرب المثل بن چکے ہیں۔ ان کی ایک حرفی سنیے، صفحہ نمبر 267۔ کوئی دم نہ آندا آرام مینوں نشتر غماں دی جگر نو بھڑ دیے مار مار عشق دی نار بھڑکے روز شب جو خون نو کھاڑ دیے اے تپش جدائی دی ہر ویلے میرے غم زدہ دل نو ساڑ دیے سیفی عشق نے ایسا اجاڑیا اے جکو چمن نو خزاں اجاڑ دیے۔ جگر کاظمی 1888 ان کی ولادت پشاور میں 1888 میں ہوئی۔ لال شاہ نام ہے۔ جگر تخلص کرتے ہیں، اردو فارسی اور ہندکو کے مستند شاعر ہیں۔ فارسی میں ان کا قصیدہ بلند ہوتا ہے۔ قصیدہ کے حفظ سابق والی چترال سے خلت کے علاوہ خاکانئی سرد کا خطاب پایا۔ کلکتہ بھی رہے اور وہاں اردو میں شمس کلکتوی سے اصلاح لیتے رہے۔ ان کی ہندکو کی ایک حرفی درج کی جاتی ہے۔ اے راز معلوم ہے ہور کسنو سر حق دا رکھ دیاں راز اکھیاں اگے گیاں مقام محمود کولوں ہوئیاں واقف راز و نیاز اکھیاں جاون قربان انہاں اکھیاں تو جڑیاں اکھیاں ہوئیاں ممتاز اکھیاں جگر کیڑا دن ہو سی میرے دل لطف کر کے اور پھر سی بندہ نواز اکھیاں۔ غلام رسول گھائل 1928 میں پیدا ہوئے، سیفی شاہ کے شاگرد ہیں، امی شاعر ہیں، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، صرف حرفی کہتے تھے۔ ہندکو کے پہلے شاعر جن کا دیوان ان کی زندگی میں تباہ ہوا، ان کے استاد سائیں احمد علی شاگرد تھے۔ اس سلسلہ نسب پر انہیں بڑا ناز ہے۔ ایک حرفی میں انہوں نے ہندکو کے عظیم اساتذہ کا ذکر کیا ہے۔ ایف آر برک پیج 1919 میں پشاور میں پیدا ہوئے، جوانی لاہور، دہلی، کلکتہ اور بمبئی میں گزاری۔ تھیٹر سے دلچسپی ہے۔ آغا حشر مرحوم کے زیر تربیت رہ چکے ہیں، حرفی کے شاعر ہیں۔ صنف شعر گوئی کے لحاظ سے ہندکو ادب کا دوسرا دور حرفی اور چار بیتے سے آگے نہیں بڑھ سکا، لیکن فنی اور فکری لحاظ سے اس نے خاصی ترقی کی۔ زبان میں صفائی اور نکھار پیدا ہوا۔ پشتو، فارسی، عربی اور ہندی کے غیر مانوس الفاظ خارج ہوتے گئے اور روزمرہ محاورے اور ضرب الامثال نے جگہ پائی۔ صفحہ نمبر 268۔ اس دور کی شاعری میں تفکر کا احساس ہوتا ہے اور کسی قدر حقیقت نگاری کی طرف بھی میلان نظر آتا ہے۔ اس دور کے شعراء میں خصوصاً بردہ دین اور سائیں احمد علی کی شہرت پنجاب میں بھی پہنچی، چنانچہ وہاں کے ادبی حلقوں میں ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ دور جدید 1947 کے بعد مصبر تاتاری 1907 میں پیدا ہوئے، مکتب نہیں گئے مگر فطری جوہر کی بنا پر ہندکو اور اردو دونوں کے شاعر ہیں۔ آپ ہندکو کے پہلے انقلابی شاعر ہیں۔ ان کی سوچ گہری اور اسلوب منفرد ہے۔ انہوں نے ہندکو میں نظم بھی کی اور ان کی نظم سراپا بہت مشہور ہے۔ ان کی نئی سوچ نے ہندکو کو جدید رجحانات سے اشنا کرایا اور پہلی دفعہ زندگی کی سچی تصویریں دکھائیں۔ سچے موتیاں نو کوئی پچھدا نہیں، جھوٹے موتی ہار دے ہار وک دے،
کرو موت تے ساز خاموش مزمر کہ میں نغمہ حیات تے گان لگیاں۔ رضا ہمدانی 1914۔ رضا کی تاریخ ولادت 1914 ہے۔ پشتو، فارسی، اردو اور ہند کو 4 زبانوں کے شاعر اور ادیب ہیں۔ اردو کی متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ جدید ہند کو شاعری کے بانی مبانی ہیں۔ اس میں نظم اور غزل کا اضافہ انہوں نے کیا اور غم جانا سے گزر کر اسے غم دوراں سے آشنا کیا۔ نظم گونگی ان کا شاہکار ہے۔ کس طرح گونگی بیچاری اپنی ماں سے محرومی کا ذکر کرتی ہے۔ ایک انجان دی خاطر میں نے دل دے بوئے، ایک انجان دی خاطر میں نے دل دے بوئے کھولے ماں، رستہ تکدے تکدے پہ گئے اکھیاں دے وچ پھولے ماں، منوں کدے نظر نہ آئے آسی دے اڑن کھٹولے ماں۔ کتھے او گلفام شہزادہ پترے کھولے کھولے ماں، تیاں مال پرایا ہو کے پھر بھی تیرے کولے ماں، داج دے کپڑے پے پے سڑ گئے گڈیاں پٹولے ماں، ٹوما اتے الی لگ گئی موتی ہو گئے کولے ماں، نکیاں وڈیاں دے ہر ویلے، نکیاں وڈیاں دے ہر ویلے کھا گئے منوں چھبولے ماں۔ صفحہ نمبر 269۔ ان کی غزل میں بھی بے پناہ تاثر ہے۔ فارغ بخاری 1917۔ 1917 میں پیدا ہوئے میر احمد شاہ نام ہے۔ اردو فارسی کے علاوہ ایک عرصہ سے ہند کو میں بھی نظم و نثر لکھ رہے ہیں۔ اردو میں کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ہند کو میں نظم، غزل اور قطعات لکھتے ہیں۔ نظم آزاد کا بھی ترجمہ کیا ہے۔ ان کی ایک غزل کے چند شعر درج کیے جاتے ہیں۔ لا کے بے دردہ نل یاری سولی تے ہر رات گزاری، تیرا ساڈا میل اے پیاری خوشبو دے نال ہوا دی یاری، ترس کے بے خواب دریچے کسے نہ اندر جاتی ماری، آسی تالٹ دا مال آ یارو لٹ دے جاؤ واری واری، ساڈا کیوے اسی پیارے نہ سرکاری نہ درباری۔ صفحہ نمبر 270۔ جوہر میر 1934۔ نام میر قربان علی ہے۔ 1936 میں پیدا ہوئے یا 1936 ہے۔ اردو میں 2 ناولوں کے مصنف ہیں۔ ہند کو نظموں کا مجموعہ زیر طبع ہے جو ہر جدید پود کے ذہین نمائندے ہیں۔ جوہر جدید پود کے ذہین نمائندے ہیں۔ عام رجحان سے ہٹ کر کوئی نئی بات کہنے کی امنگ رکھتے ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے، کون چکاوے دل دا سودا میں گنگا تو ڈوری، شالا پیار دا بوٹا لانے والا مالی سڑے۔ خاطر غزنوی 1925۔ خاطر کی تاریخ ولادت 1925 ہے۔ پشاور یونیورسٹی میں چینی اور اردو زبانیں پڑھاتے ہیں۔ مشہور شاعر، ادیب اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ہند کو میں انہوں نے بھی ابھی لکھنا شروع کیا ہے، لیکن وہ اپنے فنی تجربات اور نئی سوچ کے ساتھ وارد ہوئے ہیں۔ ان کی نظم اجڑی بہار کا ایک بند پڑھیے۔ ڈنگدا وے منو اج خالی خالی کار، لے گیا وے دلو میرے ہار تے سنگار، انج لگدی ہے منو کالے کجلے دی تار، چھجے کڈے ہوئے کالے خونی ناگہار۔ شمیم پھیروی 1914۔ نام خواجہ عبداللطیف ہے۔ 1914 میں پیدا ہوئے۔ مولد بھیرا ہے اور رہائش پشاور رکھتے ہیں۔ اردو، فارسی اور ہندکو کے شاعر ہیں۔ نظم میں نئے تجربے، مثلاً ان کی نظم گوئنس کے اشعار ملاحظہ ہوں۔ چھنک چھنک میرا چوڑا چھن کے ویکھ ویکھ مسکاواں، لچکن میریاں باواں گیت سجن دے گاواں، ہونٹاں تے دنداساں مل کے موتی پئی چمکاواں، بجلی نو شرماواں گیت سجن دے گاواں، کالی بدلی چمکن تارے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں، ہس ہس پیلاں پاواں گیت سجن دے گاواں، بجلی کڑکے بوہا کھڑکے میں تکاں تیریاں راواں، دلوں پیاں سمجھاواں
گیت سجندے کاواں، صفحہ نمبر 271۔ فرید عرش، نام غلام فرید ہے اور تاریخ ولادت 1940۔ ان کے دادا حاجی محمد سعید فکری ہندکو کے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ نئی غزل کو رواج دینے میں فرید عرش کی کوششیں قابل ذکر ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے: اکھیاں انیاں ہویاں، چشتی در در ٹھوکر کھاواں، کوئی نہ راہ تے پاوے منو، کوئی نہ دے دلا سے۔ خالد خواجہ، 1945، نام خالد محمود ہے۔ 1945 میں ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے۔ نئے دور کے ہونہار ادیب ہیں، نظم بھی کہتے ہیں اور غزل بھی، دونوں میں مقامی لہجے کی حلاوت پائی جاتی ہے۔ اپنی نظم چہلا میں کہتے ہیں: دنیا کولوں کسراں نساں، دنیا بچ میں کسراں بساں، خوشیاں کسے کولوں کھساں، خوشیاں کس کولوں کھساں، کسراں عمر گزاراں۔ دوبارہ پڑھتا ہوں جی میں: دنیا کولوں کسراں نساں، دنیا وچ میں کسراں بساں، خوشیاں کس کولوں کھساں، کسراں عمر گزاراں۔ ایک پالے پورا سال، اس دور کی شاعری پر تبصرہ، صفحہ نمبر 272۔ پہلے ادوار میں ہند کو شاعری محض حرفی اور 4 بیتیں تک محدود رہی، لیکن دور جدید کے شعراء نظم، غزل، قطع، رباعی وغیرہ اصناف کو بھی اختیار کر چکے ہیں، چنانچہ دائرہ کار پھیل رہا ہے۔ نوجوان شعراء کے ذہنوں میں فنی اور سماجی شعور سے ایک تاریخی انقلاب پیدا ہوا ہے۔ وہ نئے عزائم، نئی لگن، پوری توجہ اور بڑے انہماک سے لکھ رہے ہیں۔ ادب و شعر میں نئے تجربے ہو رہے ہیں اور نئے افق دریافت کی جا رہے ہیں۔ اکثر شعراء ہندکو کے ساتھ اردو اور پشتو کے بھی معروف شاعر ہیں۔ اسی طرح جہاں علاقائی زبان و ادب، تہذیب و تمدن اور ثقافت کی ترقی ہو رہی ہے، وہاں قومی زبان کے نشو و نما اور ارتقاء کا بھی سامان ہو رہا ہے، اور قومی سطح پر ایک تنومند معاشرے اور صحت مند کلچر کی آبیاری ہو رہی ہے۔ یہ جدید شعور اور نئی ادبی تحریک کا عطیہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری ملت ایک ترقی یافتہ دور میں داخل ہو رہی ہے۔ صفحہ نمبر 273۔ ہندکو نثر کا ارتقاء۔ ہندکو نظم کے مقابلہ میں نثر کا ذخیرہ بہت کم ہے۔ ہندکو نظم کی ابتدا محمد دین مایو سے بھی کی جائے تو بھی اس کی عمر 200 سال بنتی ہے۔ ہندکو نثر کا سب سے پہلا نمونہ ہمیں مرزا عبدالغنی کی بیاض گلدستہ میں ملتا ہے۔ مرزا کی نظم کے علاوہ گریڈرسن نے نثر میں اس کی کہانی کا نمونہ بھی دیا ہے۔ اس اعتبار سے مرزا نہ صرف ہندکو نثر کا مبانی ہے بلکہ ہندکو افسانے کا بھی وہی خالق ہے۔ لیکن مرزا کے بعد دور جدید تک ہندکو نثر کے کوئی آثار نہیں ملتے۔ البتہ جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ کچھ منظوم کھیلوں اور منظوم لوک کہانیوں میں بین السطور نثر کے کچھ ٹکڑے ملتے ہیں جن کے خالق اور سن تخلیق کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ البتہ اتنا تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ خاص قدیم چیزیں ہیں جو کئی نسلوں سے سینہ بسینہ منتقل ہوتی آئی ہیں۔ ان کے علاوہ گلدستہ کے مؤلف نے مایو کے حالات میں اس کے ایک تذکرے چند تارے کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ کتاب اگرچہ اب نایاب ہے لیکن اس کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بقول مرزا خود مؤلف کے لڑکے نے اسے بتایا کہ چند تارے کا مسودہ اس کے پاس محفوظ ہے، لیکن بعض نامساعد حالات کے باعث مرزا کو یہ مسودہ دیکھنا نصیب نہ ہو سکا۔ مرزا نے اس تذکرے کی سن تالیف کے متعلق کچھ نہیں بتایا، تاہم ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ 12ویں صدی ہجری کے ربع آخر کی تصنیف معلوم ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ مرزا نے اپنے دادا کے حوالے سے 2 اور قدیم کتابوں، دین کے چراغ اور کالی کملی والا سائیں کی نشاندہی بھی کی ہے، جو اگرچہ اس کے بیان کی روح سے منظوم تھی لیکن ممکن ہے ان کے دیباچے وغیرہ نثر میں ہو۔ ان کتابوں کو مرزا نے چند تارے سے زیادہ قدیم بتایا ہے۔ اس طرح ہندکو نظم و نثر کی تاریخ کی درمیانی خلیج کسی حد تک کم ہو جاتی ہے اور ان کی تاریخ کے تدریجی ارتقاء کا جائزہ لینے میں خاصی مدد ملتی ہے۔ دور جدید کا آغاز ہندکو نثر کے حق میں نیک فعل ثابت ہوا۔ اس دور میں ہندکو کے نئے ادیبوں نے ہندکو ادب میں نثر کی کمی کو شدت سے محسوس کیا اور اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری توجہ صرف کرتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے عرصہ میں ہندکو افسانہ، ڈرامہ، فیچر، ہلکے پھلکے مضامین، تنقید و طنز و مزاح سے ہندکو ادب کو مالا مال کر دیا۔ ان کوششوں میں بلا شبہ ہندکو رائٹرز سوسائٹی پشاور کی تنقیدی نشستوں کو خاصا عمل دخل حاصل ہے، جس نے نوجوان ہندکو ادیبوں اور شاعروں میں تنقیدی شعور پیدا کیا۔
انہیں ادب کی نئی راہوں، نئی قدروں اور نئے تقاضوں سے روشناس کرایا اور نئے ماحول میں ان کی تعلیم و تربیت کا خوشگوار فرض ادا کر کے انہیں زندگی آموز اور زندگی آمیز متحرک اور زندہ ادب کی تخلیق کی طرف متوجہ کیا۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، دور جدید میں ہند کو ادب کے معماروں میں جو نمایاں شخصیتیں نظر آتی ہیں، قریب قریب سب کے سب اردو کے معروف نامور ادیب ہیں، اور چند ایک تو ایسے بھی ہیں جو پشتو، فارسی، اردو اور ہند کو چاروں زبانوں میں نہ صرف لکھتے ہیں بلکہ نام و مقام بھی رکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 274۔ دور جدید میں ہند کو نثر کی طرف سب سے پہلے اردو، فارسی اور پشتو کے مشہور ادیب رضا ہمدانی مرحوم نے توجہ دی۔ 1900 میں ان کا پہلا تنقیدی مضمون پنج دریا کراچی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد وہ اب تک افسانہ، فیچر، تنقیدی خاکے مسلسل لکھتے رہے ہیں۔ مظہر گیلانی پچھلے 4-5 برس سے ریڈیو پاکستان کا 15 روزہ ہند کو فیچر قہوہ خانہ لکھ رہے ہیں۔ یہ فیچر کچھ عرصہ رضا ہمدانی، جوہر میر، احسان طالب، کوکب تبریزی اور مختار علی نیر بھی لکھتے رہے ہیں۔ سب سے پہلا ڈرامہ خبر و فضل مختار علی نیر کے زور قلم کا نتیجہ تھا۔ جوہر میر، فارغ بخاری، سعید گیلانی، جہانگیر تبسم، آتش محمد، خادم ملک، سمد ہوش، خالد خواجہ اور اسماعیل آمان نے جدید افسانے کی کمی کو پورا کیا۔ تنقید میں رضا ہمدانی کی کو اولیت کا فخر حاصل ہے۔ اس کے بعد جوہر میر، انسخ سعیدی اور راکم الحروف نے اس طرف توجہ دی۔ طنزیہ مضامین، مزاحیہ خاکے اور ہلکے پھلکے انشائیہ کا آغاز بھی رضا ہمدانی نے کیا۔ اب دوسرے نوجوان بھی ان میں دلچسپی لینے لگے ہیں۔ صحافت کے میدان میں جوہر میر، مختار علی نیر اور سعید گیلانی کے نام لیے جا سکتے ہیں، جو روزنامہ انجام، روزنامہ حیات اور ہفت روزہ تنویر پشاور کے ہند کو کی صفحے الر ترتیب دیتے رہے۔ دور جدید میں ہند کو نظم و نثر کے صاحب کتاب ادیب بہت کم ہیں۔ طباعت و اشاعت کی دشواریوں کے باعث کسی ادیب یا شاعر کی کوئی کتاب اب تک نہیں چھپ سکی۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی کتاب نویاں راواں ہے، جو جدید ہند کو شعراء کے منتخب کلام پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب فاروق بخاری نے مرتب کی اور ہند کو کی رائٹرز سوسائٹی نے 1964 میں سے شائع کیا۔ اس سال قدیم مکتب فکر کے ایک شاعر غلام رسول گھائل کی حرفیوں کا ایک مجموعہ بھی شائع ہوا اور 1965 میں مختار علی نیر کی کتاب ہند کو نثر دی کہانی طبع ہوئی۔ آخر الذکر کتاب ہند کو زبان اور رسم الخط کے متعلق ایک معلوماتی تصنیف ہے۔ دور جدید کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ ہمارے ادیبوں میں علاقائی زبان و ادب کی ترویج و ترقی کا شعور پیدا ہوا۔ یہ شعور ترقی پسند تحریک کا عطیہ ہے۔ اس تحریک نے جہاں زندگی اور ادب کے رشتے استوار کیے، وہاں اس حقیقت کا بھی فنکاروں کو احساس دلایا کہ علاقائی زبان و ادب، تہذیب و فن اور ثقافت کی ترقی در حقیقت قومی زبان و ادب اور ثقافت کے مترادف ہے۔ علاقائی زبانیں قومی زبان کے لیے جڑوں کی طرح ہیں، جو اس پیڑ کو سرسبز و شاداب رکھتی ہیں اور اس کی نشوونما اور ترقی میں ممدد ثابت ہوتی ہیں۔ اگر یہ سوتے خشک ہو جائے تو قومی زبان کا پیڑ مرجھا کر رہ جائے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اب یہ راز ہمارے دانشوروں نے بھی پا لیا ہے اور اب ارباب حل و عقد کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی ہے، اور ان دونوں نے مل کر حقیقت پسندانہ طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ صفحہ نمبر 275۔ پاکستان کی علاقائی زبانوں اور ادب و فن کی ترقی میں اب شعوری طور پر جو دلچسپی لی جا رہی ہے، یہ اس شعور کا نتیجہ ہے جس کے خوشگوار نتائج جلد ہی ایک صحت مند معاشرے اور تنوع کلچر کی صورت میں ظہور پذیر ہونے والے ہیں۔ دور جدید میں ہند کو ادب کی مجموعی طور پر ترقی حوصلہ افزا رہی ہے اور ایک ترقی یافتہ دور میں قدم رکھ دیا ہے۔ اس وقت 5 شعری مجموعے زیر طبع ہیں اور 3 نثر کی کتابیں جو افسانہ، ڈرامہ اور تنقیدی مضامین پر مشتمل ہیں، طباعت و اشاعت کے مرحلوں سے گزر رہی ہیں۔ ہند کو زبان کے نام سے ایک ماہنامے کا ڈکلیریشن حاصل کرنے کی کوشش جاری ہے۔ ادھر ہند کو رائٹرز سوسائٹی پشاور میں ہند کو اکیڈمی کے قیام کے امکانات کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ اس عظیم تجویز کو عملی جامہ پہنانا اگرچہ کوئی آسان کام نہیں، تاہم جن باہمت افراد نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے اور اپنے نیک عزائم پر پورا بھروسہ ہے، اور اس بھروسے میں وہ اعتماد اور ہمت مردانہ بھی شامل ہے جو
یزدان بکمن آور کا منصب پالے تو کچھ عجب نہیں۔ فارغ بخاری، ہند کو افسانہ چاچا ہسو۔ ہوش سنبھالنے کے بعد اپنے محلے میں یاد رہ جانے والی جو صورتیں نظر آئیں ان میں ہسو چاچا کا چہرہ بڑا خوفناک تھا۔ بونا قد، چوہے جیسا منہ، چھدری داڑھی، گنجا سر، چیل کی سی آنکھیں اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں۔ پھر وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا بھی تھا، لیکن بیساکھی استعمال کرنے کے بجائے زانوں پر ہاتھ رکھ کر یوں اوپر نیچے ہو کر چلتا تھا جیسے ہر قدم پر کسی کو مارنے کے لیے زمین سے ڈھیلا اٹھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ چاچا ہسو کے لنگڑے پن کا مجھے اس دن پتہ چلا جس دن بازار میں ایک بچے کو ٹانگے کے نیچے آتا دیکھ کر وہ اپنی دکان سے کود کر اسے بچانے کے لیے دوڑا اور اسے تو بچا لیا لیکن خود اسے ٹانگے کی زد میں آ کر زخمی ہو گیا۔ ورنہ کافی عرصہ تک تو میں اسے اپنی پنساری کی دکان پر ہر وقت بیٹھا ہوا ہی دیکھتا رہا۔ صبح خواہ کتنا ہی سویرے آؤ اور رات چاہے جتنی دیر سے بھی گھر جاؤ، ہسو چاچا ترازو سنبھالے سودا سلف بیچتا اور گاہکوں کو جھڑکتا اور برا بلا کہتا دکھائی دیتا۔ وہ گھر کس وقت جاتا تھا اور دکان کب آتا تھا یہ بات بہت کم لوگ جانتے تھے، اور پھر وہ گھر جا کر کرتا بھی کیا۔ اس کا کوئی بال بچہ تو تھا نہیں، ایک ہی جوان بیٹا تھا جسے کسی ظالم نے قتل کر دیا تھا۔ یہ ہماری یاد سے پہلے کی بات ہے۔ کہتے ہیں اس سے پہلے چاچا بڑا ہنس مکھ اور رنگین مزاج ہوا کرتا تھا۔ اس صدمے سے کچھ مدت تو خاصی اسے چپ لگ گئی۔ وہ بولا اس دن تھا جب اس کے بیٹے کا قاتل تاجہ عدالت سے بری ہو کر آیا اور سب اپنے بیگانوں نے اسے اپیل کرنے کا مشورہ دیا۔ صفحہ نمبر 276۔ وہ دیر تک خاموشی سے لوگوں کی باتیں سنتا رہا، پھر ایک دم پاگلوں کی طرح ان پر برس پڑا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تنگ نہ کرو، میں کوئی اپیل نہیں کرتا۔ میرے بیٹے نے جانا تھا، چلا گیا۔ تاجہ پھانسی ہو جائے تو بھی وہ واپس نہیں آ سکتا۔ چاچا ہسو کا اصلی نام غلام حسن تھا، جو غالباً بچپن ہی سے بگڑ کر ہسو ہو گیا، اور اب تو اسے لوگ پیار و احترام سے ہسو کہتے تھے۔ اس کی ایک بوڑھی بیوی بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ اس کی بنتی نہ تھی۔ اس نے ایک نوکر رکھا ہوا تھا، وہی بازار سے سودا سلف لاتا، وہی دونوں وقت گھر سے کھانا لاتا اور دونوں بیٹھ کر کھا لیتے، یہاں تک کہ گھر سے دھلے ہوئے کپڑے بھی منگوا کر وہ دکان تبدیل کرتا۔ گھر تو صرف سونے کے لیے جاتا، جیسے کوئی سرائے میں شب بسری کے لیے جائے اور تاروں کی چھاؤں میں دکان پر واپس آ جائے۔ اگرچہ بظاہر ہسو چاچا میں کوئی ایسی روب داب والی بات نہ تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا روب سارے محلے پر چھایا ہوا تھا۔ خاص طور پر بچے تو اسے یوں ڈرتے جیسے وہ کوئی ہوا ہو، جیسے کہ وہ کوئی ہوا ہو۔ اگر صرف لڑتے جھگڑتے اور برے کاموں پر وہ بچوں کو ڈانٹتا تو ایک بات بھی تھی، لیکن یہاں تو اگر وہ ذرا پرے سودے لینے چلے جاتے تو بھی چاچا اس طرح ان کے پیچھے پڑ جاتا کہ وہ بیچارے سہم کر رہ جاتے۔ دراصل چاچا آدمی کھرا تھا، محلے والوں کا سچا ہمدرد اور خیرخواہ۔ وہ صرف کریانہ فروش ہی نہ تھا، محلے بھر کا سترنج معلوم ہوتا تھا۔ شادی بیاہ مرگ زیست کے سب مشورے اس کے ساتھ کیے جاتے۔ اکثر گھروں میں تو اس سے کوئی ستر پردہ بھی نہیں تھا۔ ہسو چاچا کا سوائے بیوی کے آگے پیچھے اور کوئی اپنا عزیز رشتہ دار نہ تھا۔ اس کے باوجود اس کی بہنوں، بھائیوں، بیٹے بیٹیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ محلے کی ہر بیٹی کو وہ اپنی بیٹی اور ہر بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا۔ گلی محلے میں کہیں شادی ہو یا مرگ ہو، اگر گھر والا خود نہ آتا تو چاچا اسے بلا کر پوچھتا، سناؤ بھائی، چاول کتنے لگیں گے، گھی کتنا درکار ہوگا، اور پھر تمام سامان اس کے گھر پہنچا دیتا۔ اس وقت حساب کا نام تک نہ لیتا، بعد میں اسے بتا دیتا اتنی رقم بنتی ہے، ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی دیتے رہنا، خیر ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو نقدی بھی جو اس سے ہو سکتا امداد کر دیتا۔ پھر روز کے سودے سلف کا حساب مہینے بعد نہ ملے تو وہ انہیں ڈانٹ بھی دیتا، لیکن شادی یا میت کا قرضہ 2-4 برسوں میں کہیں جا کر وصول ہوتا اور اس کے ماتھے پر بل تک نہ آتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھ پر چاچا کی مقبولیت اور ہر دل عزیزی کا راز کھلتا گیا۔ محلے میں کوئی تنازع ہو یا مقدمہ چاچا کے پاس پہنچتا اور وہ فوراً فریقین میں صلح صفائی کرا دیتا۔ نتھو دھوبی نے بیوی کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تو چاچا نے نتھو کو بلا کر بے نکت سنائی اور اگلے روز اسے بیوی کو بنا کر لانا پڑا۔
سیتی کے مرنے کے بعد اس کے لڑکوں میں جائیداد کا جھگڑا طول پکڑ گیا اور وہ واپس میں لڑنے مرنے پر تل گئے، تو ان کا تصفیہ چاچا ہی نے کرایا۔ اکرم کا آپریشن ہوا، قسم پرسی کے عالم میں چچا ہی اس کی دیکھ بھال کرتا رہا اور اسی عالم میں انتقال کر گیا، تو اس کی تجہیز و تکفین بھی چاچا ہی نے اپنے پلے سے کی۔ صفحہ نمبر 277۔ مسجد کے خراجات کے لیے چاچا ہی چندہ اکٹھا کرتا، کوئی مسافر آ نکلتا تو چاچا ہی روٹی پانی سے اس کی سیوا کرتا، اور جب ملک کو انگریزوں کے خلاف ایجیٹیشن کے سلسلے میں 1 سال کی سزا ہوئی تو اس رہائی تک چاچا ہی اس کی بوڑھی ماں اور چھوٹے بھائیوں کو ماں بماں خرچہ دیتا رہا۔ ان باتوں کے علم میں آنے سے حسو چاچا کی قدر و قیمت میرے دل میں بڑھتی گئی، لیکن اس واقعہ نے تو مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں چاچا کو فرشتہ سمجھنے لگا۔ اسی محلے میں عزیز درزی کی دکان تھی، جو بڑا بکرات قسم کا انسان تھا۔ وہ چاچا کی اس نیک نامی سے بڑا جلتا تھا اور اس کی اعلانیہ مخالفت کرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ تو چاچا سے اس کی تو میں بھی ہوئی اور نتیجے کے طور پر سانحہ سال تک ان کی بول چال بند تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت کمرے سے نکلا تو عزیز درزی کی دکان پر ہنگامہ برپا تھا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ عزیز نے سنگر مشین قسطوں پر لی تھی، جس کی 6 ماہ کی قسط ادا نہیں کی۔ کمپنی کا مینیجر معاہدہ کی روح سے پولیس کے ذریعے مشین پر قبضہ کرنے آیا تھا۔ عزیز مینیجر کی منتیں کر رہا تھا، لیکن وہ کسی طور پر بھی نہیں مانتا تھا۔ سب لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ سامنے کچھ فاصلے پر حسو چاچا کی دکان تھی۔ چاچا نے کسی سے پوچھا یہ کیا جھگڑا ہے، اور جب بات کی تہہ تک پہنچا تو غلے سے نقدی کی گتھی نکال کر ہاتھ میں تھامی اور دکان سے اتر کر لنگڑاتا ہوا مجمع کو چیر کر عزیز درزی کی دکان پر جا پہنچا۔ عزیز ابھی چاچا کو حیرت و استعجاب سے دیکھ ہی رہا تھا کہ چاچا مینیجر کو مخاطب کر کے بولا، اس کے ذمہ کل کتنی رقم ہے؟ مینیجر بولا، کیا پوچھتے ہو؟ اب ہم نے مشین اٹھا لیا، واپس نہ ہوگی۔ واپسی کیسے نہیں ہوگی؟ چاچا دھڑا، مشین فوراً دکان پر رکھ دو، تمہیں اپنی مشین سے غرض ہوگی، مشین تم نہیں اٹھا سکتے۔ وہ بولا، اب تو پوری بقایا رقم نقد ملے گی تو مشین رکھوں گا۔ چاچا نے بڑی تلخی سے پوچھا، پوری بقایا رقم ہے کتنے ہزار ہے؟ وہ 2000 ہے، جواب ملا۔ 55 روپے 2000 ہے، جواب ملا 55 روپے، اور چاچا نے گتی سے روپے گن کر مینیجر کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، بس اتنی سی رقم کے لیے ایک شریف آدمی کی بے عزتی کر رہے ہو؟ مشین وہاں رکھو، رسید لکھ دو اور راستہ ناپو۔ یہ کہہ کر حسو چاچا عزیز درزی کی طرف دیکھے بغیر لنگڑاتا ہوا اپنی دکان کی طرف چل دیا۔ ان تمام باتوں نے چاچا کی اتنی سی جان کو ایک نہایت قد آور عظیم شخصیت بنا دیا تھا۔ سب لوگ اس کا دل سے احترام کرتے اور محلے کے لچے لفنگے بھی اس کے سامنے سر نیچا کر کے گزرتے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ شام کے وقت اچانک محلے میں شور مچ گیا کہ حسو چاچا مارا گیا۔ ہم گھر میں کھانا کھاتے کھاتے باہر دوڑے، راستے میں پتہ چلا کہ اسے دارے بدماش نے گولی مار دی ہے۔ سب حیران تھے کہ دارے کو چاچا سے کیا دشمنی تھی۔ چاچا تو چونٹی کو بھی آزار نہیں دیتا تھا، وہ دارے کے ساتھ چاچا نے بڑی نیکیاں کی تھیں۔ آئے دن وہ لڑتا جھگڑتا اور چاچا اس کی ضمانتیں کراتا رہتا، اور وہ بھی حسو چاچا کی اپنے سے زیادہ عزت کرتا تھا۔ صفحہ نمبر 278، اور یہ آپ کی اس کتاب کا آخری صفحہ بھی ہے۔ اور وہ بھی حسو چاچا کی اپنے سے زیادہ عزت کرتا تھا۔ بازار میں آ کر محجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا تو عجب سما دیکھا۔ دارا حسو کی لاش پر بچھاڑیاں کھاتا اور دھانے مار مار کر رو رہا تھا۔ پھر رندے ہوئے گلے سے دارے کی آواز نکلی، چاچا میں تو تاجے سے تیرے بیٹے کا بدلہ لینا چاہتا تھا، تم نے اسے بچانے کے لیے یہ کیا کر دیا؟ اور اس کے ساتھ ہی آپ کی کتاب پاکستانی زبان اور ادب حصہ اول یونٹ 1 تا 9 کوڈ نمبر 4657 یعنی 4657 MSc شعبہ مطالعہ پاکستان علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنے اختتام کو پہنچی۔